اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت نبی سے 5 برس پہلے ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہے، یعنی کل آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 یا 28 برس کی ہے، اور اس مختصر عمر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کر کے عظیم ترین مقام کو پا لیا۔ بے شک بے شک۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے ایسی آغوش میں تربیت پائی جو سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں عظیم شخصیات کی تربیت کا یہ لازمی طور پر نتیجہ ظاہر ہونا تھا جو ہمارے سامنے ہے کہ ان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو عمر تھی اس میں آپ اپنی نگاہوں سے جبریل امین کو یعنی وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور اس کے تمام تر تجلیات سے فیضیاب ہو رہی ہیں، اور تجلیات الہیہ کا بالواسطہ آپ نے یہ فیض حاصل کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اصل تربیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کی جو کردار ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر مربی اعلیٰ ترین کے ان جیسا مربی چشم فلک نے نہیں دیکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اولاد بھی ایسی ہی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ تربیت کرنے والا اپنے مقام پر تربیت تو کرتا ہے، لیکن تربیت قبول کرنے والا اس کو کما حقہ قبول کرے تو پھر اس کے وہ اثرات اور برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو فطری اعتبار سے والدین سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اپنے مقام پر ہے، کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اور لڑکی کا پیدا ہونا باعث ننگ و عار ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو ان کا ڈیو ریسپیکٹ اور ان کا ڈیو مقام دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ایک اعتماد آپ نے اپنی شہزادی میں منتقل فرمایا، تو وہ پیار اور محبت اور وہ شفقت کا اظہار وہ اپنے مقام پر نظر آتا ہے، جو ایک فطری چیز ہے۔ اور چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل قیام کے بعد گھر تشریف لاتے ہوں گے تو سیدہ ان کا استقبال فرماتی ہوں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہوں گے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا کمال پر تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نے چلنا تھا، اس لیے بہترین تربیت آپ نے فرمائی، اور وہ اسوہ حسنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوا، آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں وہ بہت بدرجہ تمام و کمال نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے ایثار اور قربانی کو دیکھیں تو ایثار اور قربانی کے اعتبار سے ایک خاتون نے جب آپ کو بہت سارے تحائف دیے تو آپ نے اس سے اجازت طلب کی کہ میں یہ لوگوں میں تقسیم نہ کر دوں، یعنی دنیا کی طرف بالکل رغبت نہیں ہے۔ اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ ایک بار پریشان ہوئی لباس کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ میرے والد بزرگوار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان بچی کا بہترین لباس تقویٰ اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔